اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 128 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، واجعلنا، اور ہمیں بنا دے، مسلمین، فرمانبردار، لک، اپنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لیجئے، ومن، اور من سے، ذریتنا، ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد، امتن، امت، مسلمتن، فرمانبردار، اور ہماری اولاد کو فرمانبردار امت بنائیے، لک، اپنا، اپنے لیے اپنا، وارنا، اور ہمیں دکھا، سکھا، مناسکنا، مناسک حج کے طریقے، وتب، اور تب، توبہ قبول فرما، علینا، ہمارے اوپر، علا پر، نہ ہماری، اس کا یہاں پر جملے میں معنی ہماری کریں گے کہ ہماری توبہ قبول فرما، انکا، بے شک تو، انت، تو، تواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ربنا، اے پروردگار، ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائیے، اور پروردگار ہمیں طریقے عبادت بتائیے، سکھائیے، ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرمائیے، بے شک تو توجہ فرمانے والا، مہربان ہے۔ آسان سا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنائیے، اور ہماری اولاد میں سے ایک فرمانبردار، اپنے لیے ایک فرمانبردار امت نکالیے یا امت بنائیے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھائیے حج کے مناسک، حج کے طریقے، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ کعبہ کی تعمیر کی، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواروں کو اونچا بھی کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب بڑا بنیادوں کو اونچا کرتے جا رہے تھے تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعائیں بھی کیے جا رہے ہیں، تو انہی دعاؤں کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اس دعا کو ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہماری تفسیر جو ہے وہ یہاں تک تھی کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑا، اور وہاں پر آبادی ہوئی۔ کس طرح سے آبادی ہوئی ہم پچھلے سبق میں پڑھ کر آئے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اب حضرت ابراہیم کو اجازت ملی اور آپ تشریف لائے، تو حضرت اسماعیل کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیدھا کرتے ہوئے پایا۔ حضرت اسماعیل باپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور باادب ملے۔ جب باپ بیٹے ملے تو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابا جان، جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ کہا، بیٹا تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ عرض کرنے لگے، میں حاضر ہوں، اس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے۔ کہنے لگے، بہت بہتر۔ اب باپ بیٹے نے بیت اللہ کی نیو رکھی، اور یعنی بنیاد رکھی، اور دیواریں اونچی کرنا شروع کی۔ حضرت اسماعیل پتھر لا کر دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم چنتے جاتے تھے، ان کو دیوار بناتے چلے جاتے۔ جب دیواریں قدرے اونچی ہو گئیں تو حضرت ذبیح اللہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے۔ اس اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے پتھر رکھتے جاتے تھے، اور دونوں باپ بیٹا یہ دعا مانگتے جاتے تھے کہ باری تعالیٰ تو ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرما، ربنا تقبل منا۔
تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ روایت اور کتب حدیث میں بھی کہیں مختصر اور کہیں مفصلاً ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ذبیح اللہ کے بدلے جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کے سینگ بھی کعبۃ اللہ میں تھے۔ اوپر کی لمبی روایت روایت حضرت علی بھی مروی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے سر پر ایک بادل کا سایہ ملاحظہ فرمایا، جس میں سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، جہاں جہاں تک اس بادل کا سایہ ہے وہاں تک کی زمین بیت اللہ میں لے لو، کمی زیادتی نہ ہو۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ بنا کر وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، لیکن پہلی والی روایت ہی ٹھیک ہے، اور اس طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ بنا پہلے رکھتی تھی لیکن بنایا بعد میں، یعنی بنیاد پہلے رکھتی تھی اس کے بعد بنایا، اور بنانے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل تھے، جیسے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں بھی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے حضرت علی سے بنائے بیت اللہ شریف کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم گھبرائے کہ مجھے کہاں بنانا چاہیے، کس طرح اور کتنا بنانا چاہیے وغیرہ۔ اس پر سکینہ نازل ہوا اور حکم ہوا کہ جہاں یہ ٹھہرے وہاں تم میرا گھر بناؤ۔ آپ نے بنانا شروع کیا۔ جب حجرہ اسود کی جگہ پہنچے تو حضرت اسماعیل سے کہا بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ لاؤ، تو دیکھا کہ آپ اور پتھر وہاں لگا چکے تھے۔ پوچھا یہ پتھر کون لایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے یہ پتھر حضرت جبرائیل آسمان سے لے کر آئے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جھاگ سیتی تھی، یہیں سے زمین پھیلائی گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بنانے کے لیے حضرت خلیل آرمینیا سے تشریف لائے تھے۔ حضرت سدی فرماتے ہیں حجرہ اسود حضرت جبرائیل ہند سے لائے تھے۔ اس وقت وہ سفید چمکدار یاقوت تھا جو حضرت آدم نے بنا کی۔ مسند عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت آدم ہند میں اترے تھے، اس وقت ان کا قد لمبا تھا۔ زمین میں آنے کے بعد فرشتوں کی تسبیح، نماز و دعا وغیرہ سنتے تھے۔ جب قد گھٹ گیا اور وہ پیاری آوازیں آنی بند ہو گئیں تو آپ گھبرانے لگے۔ حکم ہوا کہ مکہ کی طرف رخ کریں اور اسے اپنا گھر قرار دیں۔ حضرت آدم یہاں طواف کرنے لگے اور مانوس ہوئے، گھبراہٹ جاتی رہی۔ حضرت نوح کے طوفان کے زمانے میں یہ پھر اٹھ گیا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا۔ حضرت آدم نے یہ گھر ہیرا، طور زیتا، ہیل، لبنان، طور سینا اور جودی ان 5 پہاڑوں سے بنایا تھا، لیکن ان تمام روایتوں میں تفاوت ہے، واللہ اعلم۔ بعض روایتوں میں ہے کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بتانے کے لیے حضرت جبرائیل چلے تھے۔ اس وقت یہاں جنگلی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا، دور امالیک کی آبادی تھی۔ یہاں آپ حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسماعیل کو ایک چھپر تلے بٹھا کے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے 4 ارکان ہیں اور 7ویں زمین تک وہ نیچے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ذوالقرنین جب یہاں پہنچے اور حضرت ابراہیم کو بیت اللہ بناتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کیا دلیل؟ کہا یہ بھیڑیں گواہی دیں گی۔ 5 بھیڑوں نے کہا ہم گواہی دیتی ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے مامور ہیں۔ ذوالقرنین خوش ہو گئے اور کہنے لگے میں نے مان لیا۔ رزقہ کی تاریخ مکہ میں ہے کہ ذوالقرنین نے خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، واللہ اعلم۔ قواعد بنیان اور اساس کو کہتے ہیں، یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے، سورہ نساء کی آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا۔
قاعدتن، اس کا مفرد بھی قاعدتن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتی کہ تمہاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعد ابراہیم سے گھٹا دیا؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے بڑھا کر اصلی بنا کر دیں۔ فرمایا کہ اگر تیری قوم کا اسلام تازہ اور ان کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو جب یہ حدیث پہنچی تو فرمانے لگے شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ اسود کے پاس کے ستونوں کو چھوتے نہ تھے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، اگر تیری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ کی راہ میں خیرات کر ڈالتا اور دروازے کو زمین دوز کر دیتا اور حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ میں اس کا دوسرا دروازہ بھی بنا دیتا، ایک آنے کے لیے اور دوسرا جانے کے لیے۔ چنانچہ ابن زبیر نے اپنے زمانہ خلافت میں ایسا ہی کیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے میں دوبارہ بنائے ابراہیمی پر بناتا، اور روایت میں ہے کہ ایک دروازہ مشرق رخ کرتا اور دوسرا مغرب رخ، اور 6 ہاتھ حتیم کو اس میں داخل کر لیتا جسے قریش نے باہر کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے قریش نے نئے سرے سے کعبہ بنایا تھا، اس کا مفصل ذکر ملاحظہ ہو۔ اس بنا میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ آپ کی عمر 35 سال کی تھی اور پتھر آپ بھی اٹھاتے تھے۔ محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی، اس وقت قریش نے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک تو اس لیے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، چھت نہ تھی، دوسرے اس لیے بھی کہ بیت اللہ کا خزانہ چوری ہو گیا تھا جو بیت اللہ کے بیچ میں ایک گہرے گڑھے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مال دویک کے پاس ملا تھا جو خزائمہ کے قبیلے بنی ملیح بن عمر کا مولی تھا۔ ممکن ہے چوروں نے یہاں لا رکھا ہو، لیکن اس کے ہاتھ اس چوری کی وجہ سے کاٹے گئے۔ ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لیے ہو گئی تھی کہ روم کے تاجروں کی ایک کشتی جس میں بہت اعلیٰ درجے کی لکڑیاں تھیں، وہ طوفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آ لگی تھی۔ یہ لکڑیاں چھت میں کام آ سکتی تھیں، اس لیے قریشیوں نے انہیں خرید لیا اور مکہ کے ایک بڑھئی جو قبطی قبیلہ میں سے تھے کو چھت کا کام سونپا۔ یہ سب تیاریاں تو ہو رہی تھیں، لیکن بیت اللہ کو گرانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ اس کے قدرتی اسباب بھی مہیا ہو گئے۔ بیت اللہ کے خزانے میں ایک بڑا اژدہا تھا، جب کبھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ منہ پھاڑ کر ان کی طرف لپکتا تھا۔ یہ سانپ ہر روز اس کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آ بیٹھتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا، وہ اسے پکڑ کر لے اڑا۔ قریشیوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا ارادہ مرضی مولا کے مطابق ہے، لکڑیاں بھی ہمیں مل گئیں، بڑھئی بھی ہمارے پاس موجود ہے، سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع کیا۔ اب انہوں نے مستقل ارادہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا کر نئے سرے سے بنائے۔ سب سے پہلے ابن وہب کھڑا ہوا اور ایک پتھر کعبۃ اللہ کو گرا کر اتارا جو اس کے ہاتھ سے اڑ کر پھر وہیں جا کر نصب ہو گیا۔ اس نے تمام قریشیوں سے خطاب کر کے کہا، سنو، بیت اللہ کو بنانے میں ہر شخص اپنا طیب اور پاک مال خرچ کرے، اس میں زناکاری کا روپیہ، سودی بیوپار کا روپیہ، ظلم سے حاصل کیا ہوا مال نہ لگانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مشورہ ولید بن مغیرہ نے دیا تھا۔ اب بیت اللہ کے حصے بانٹ لیے گئے۔ دروازے کا حصہ بنو عبد مناف اور زہرہ بنائے، حجر اسود اور رکن یمانی کا حصہ بنی مخزوم بنائے،
قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں۔ کعبہ کا پچھلا حصہ بنو حمج اور سہم بنائیں۔ حتیم کے پاس کا حصہ بنو عبدالدار بن قسی اور بنو اسد بن عبد العزا اور بنو عدی بن قعب بنائیں۔ یہ مقرر کر کے ابن بنی ہوئی عمارت کو ڈھانے کے لیے چلے، لیکن کسی کو ہمت نہیں پڑی کہ اسے ڈھانا شروع کرے۔ آخر ولید بن مغیرہ نے کہا، لو میں شروع کرتا ہوں۔ کدال لے کر اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ برا نہیں، ہم تیرے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ حصہ دونوں رکن کے کناروں کا گرایا۔ قریشیوں نے کہا، بس اب چھوڑ دو اور رات بھر کا انتظار کرو، اگر اس شخص پر کوئی وبال آ جائے تو یہ پتھر اسی جگہ پر لگا دینا اور خاموش ہو جانا، اور اگر کوئی عذاب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کا گرانا اللہ کو ناپسند نہیں۔ پھر کل سب مل کر اپنے اپنے کام میں لگ جانا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور ہر طرح خیریت رہی۔ اب سب آ گئے اور بیت اللہ کی اگلی عمارت کو گرا دیا، یہاں تک کہ اصلی نیو یعنی بنائے ابراہیم تک پہنچ گئے۔ یہاں سبز رنگ کے پتھر تھے اور ایک دوسرے میں گویا پیوست تھے۔ ایک شخص نے دو پتھر کو الگ کرنا چاہا، اس میں کدال ڈال کر زور لگایا تو پتھر کے ہلنے کے ساتھ ہی تمام مکہ کی زمین ہلنے لگی۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ انہیں جدا کر کے اور پتھر ان کی جگہ لگانا اللہ کو منظور نہیں، اس لیے ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس ارادے سے باز رہے اور ان پتھروں کو اسی طرح رہنے دیا۔ پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کے مطابق علیحدہ پتھر جمع کیے اور عمارت بننی شروع ہوئی، یہاں تک کہ حجر اسود رکھنے کی جگہ تک پہنچے۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ فرقے آپس میں کھنچ گئے اور لڑائی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی نے ایک تشتری میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا کہ سب کٹ مریں گے لیکن حجر اسود کسی کو نہیں رکھنے دیں گے۔ اسی طرح 4-5 دن گزر گئے، پھر قریش مسجد میں جمع ہوئے کہ آپس میں مشورہ اور انصاف کریں۔ تو ابو امیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سے سب سے زیادہ معمر اور عقل مند تھے، کہا، سنو لوگو، تم اپنا منصف کسی کو بنا لو، وہ جو فیصلہ کرے سب منظور کر لو، لیکن پھر منصف بنانے میں بھی اختلاف ہوگا، اس لیے ایسا کرو کہ اب جو سب سے پہلے یہاں مسجد میں آئے وہی ہمارا منصف ہے۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب منتظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے۔ پس سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر رضامند ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کو کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ موٹی اور بڑی سی چادر لاؤ۔ وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس میں رکھا، پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار آئے اور اس کپڑے کا کونا پکڑ لے، اور اس طرح ہر ایک حجر اسود کے اٹھانے کا حصے دار بنے۔ اس پر سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تھام کر اٹھا لیا۔ جب اس کے رکھنے کی جگہ تک پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے کر اپنے ہاتھ سے اسی جگہ رکھ دیا، اور وہ نزاع و اختلاف بلکہ جدال و قتال رفع ہو گیا، اور اس طرح اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ اپنے گھر میں اس مبارک پتھر کو نصب کرا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے قریش آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ اب پھر اوپر کا حصہ بنا اور کعبۃ اللہ کی عمارت تمام ہوئی۔ ابن اسحاق مورخ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کعبہ 18 ہاتھ کا تھا،
قباطی کا پردہ چڑھایا جاتا تھا، پھر چادر کا پردہ چڑھنے لگا۔ ریشمی پردہ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے چڑھایا۔ کعبہ کی یہی عمارت رہی یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں 60 سال کے بعد یہاں آگ لگی اور کعبہ جل گیا۔ یہ یزید بن معاویہ کی ولادت کا آخری زمانہ تھا۔ اس نے ابن زبیر کا مکہ میں محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان دونوں میں خلیفہ مکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث سنی تھی، اسی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا پر بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی قواعد پر بنایا۔ حتیم اندر شامل کر لیا۔ مشرق و مغرب 2 دروازے رکھے، ایک اندر آنے کا، دوسرا باہر جانے کا، اور دروازوں کو زمین کے برابر رکھا۔ آپ کی عمارت کے زمانہ تک کعبۃ اللہ یوں ہی رہا، یہاں تک کہ ظالم حجاج کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ اب حجاج نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے کعبہ کو پھر توڑ کر پہلے کی طرح بنا لیا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، یزید بن معاویہ کے زمانے میں جب کہ شامیوں نے مکہ شریف پر چڑھائی کی اور جو ہونا تھا وہ ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ نے بیت اللہ کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ موسم حج کے موقع پر لوگ جمع ہوئے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ ازاں بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کعبۃ اللہ سارے کو گرا کر نئے سرے سے بنائے یا جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی اصلاح کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، میری رائے ہے کہ آپ جو ٹوٹا ہوا ہے اسی کی مرمت کر دیں، باقی سب پرانا ہی رہنے دیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جاتا تو وہ تو خوش نہ ہوتا جب تک اسے نئے سرے سے نہ بناتا، پھر تم اپنے رب عز و جل کے گھر کی نسبت اتنی کمزور رائے کیوں رکھتے ہو؟ اچھا، میں 3 دن تک اپنے رب سے استخارہ کروں گا، پھر جو سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا۔ 3 دن کے بعد آپ کی رائے یہی ہوئی کہ باقی ماندہ دیواریں بھی توڑی جائیں اور از سر نو کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ یہ حکم دے دیا، لیکن کعبے کو توڑنے کی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ڈر تھا کہ جو پہلے توڑنے کے لیے چڑھے گا اس پر عذاب نازل ہوگا، لیکن ایک باہمت شخص چڑھ گیا اور اس نے ایک پتھر توڑا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ ایذا نہیں پہنچی تو اب ڈھانا شروع کیا اور زمین تک برابر یکساں صاف کر دیا۔ اس وقت چاروں طرف ستون کھڑے کر دیے تھے اور ایک کپڑا تان دیا تھا۔ اب بنائے بیت اللہ شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر لوگوں کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس خرچ بھی ہوتا جس سے میں بنا سکوں تو حتیم میں سے 5 ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کعبہ کے 2 دروازے کرتا، ایک آنے کا اور ایک جانے کا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کر کے فرمایا، اب لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب کا نہیں رہا، ان سے خوف جاتا رہا اور خزانہ بھی معمور ہے، میرے پاس کافی روپیہ ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری نہ کروں۔ چنانچہ 5 ہاتھ حتیم اندر لے لیا اور اب جو دیوار کھڑی کی تو ٹھیک ابراہیمی بنیاد نظر آنے لگی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اور اسی پر دیوار کھڑی کی۔ بیت اللہ کا طول 18 ہاتھ تھا، اب جو اس میں 5 ہاتھ اور بڑھ گیا تو چھوٹا ہو گیا، اس لیے طول میں 10 ہاتھ اور بڑھایا گیا اور 2 دروازے بنائے گئے، ایک اندر آنے کا، دوسرا باہر جانے کا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حجاج نے عبد الملک کو لکھا اور ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ بھی لکھ بھیجا کہ مکہ شریف کے عادلوں نے دیکھا ہے، ٹھیک حضرت ابراہیم کی نیو پر کعبہ تیار ہوا ہے، لیکن عبد الملک نے جواب دیا کہ طول کو تو باقی رہنے دو اور حتیم کو باہر کر دو اور دوسرا دروازہ بند کر دو۔ حجاج نے اس حکم کے مطابق کعبے کو توڑوا کر پھر اسی بنا پر بنا دیا، لیکن سنت طریقہ یہی تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بنا کو باقی رکھا جاتا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
چاہت یہی تھی، لیکن اس وقت آپ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگمانی نہ کریں۔ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن یہ حدیث عبد الملک بن مروان کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے اسے توڑوا دیا۔ جب انہیں حدیث پہنچی تو رنج کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش کہ ہم یوں ہی رہنے دیتے اور نہ توڑواتے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حارث بن عبید اللہ جب ایک وفد میں عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچے تو عبد الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابو حبیب یعنی عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے یہ حدیث سنی ہوگی۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور سنی تھی، خود میں نے بھی ام المومنین سے سنا ہے۔ پوچھا، تم نے کیا سنا ہے؟ کہا، میں نے سنا ہے آپ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، تیری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا، اگر تیری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے ان کی کمی کو پورا کر دیتا، لیکن آؤ میں تجھے اصلی نیو بتا دوں، شاید کسی وقت تیری قوم پھر اسے اس کی اصلیت پر بنانا چاہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیقہ کو حتیم میں سے قریباً 7 ہاتھ اندر داخل کرنے کو فرمایا اور فرمایا، میں اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک آنے کے لیے اور دوسرا جانے کا، اور دونوں دروازے زمین کے برابر رکھتا، ایک مشرق رخ رکھتا، دوسرا مغرب رخ۔ جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازے کو اتنا اونچا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خبر نہیں۔ فرمایا، محض اپنی اونچائی اور بڑائی کے لیے کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ جب کوئی شخص اندر جانا چاہتا تو اسے اوپر سے دھکا دے دیتے، وہ گر پڑتا، اور جسے داخل کرنا چاہتے اسے ہاتھ تھام کر اندر لے لیتے۔ عبد الملک نے کہا، اے حارث، خود سنا ہے۔ تو تھوڑی دیر تک عبد الملک اپنی لکڑی ٹکائے سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، کاش کہ میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عبد الملک بن مروان نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے حضرت عبداللہ کو کوس کر کہا کہ وہ حضرت عائشہ پر اس حدیث کا بہتان باندھتا تھا، تو حضرت حارث نے روکا اور شہادت دی کہ وہ سچے تھے۔ میں نے بھی حضرت صدیقہ سے یہ سنا ہے۔ اب عبد الملک افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ توڑتا۔ قاضی ایاز اور امام نووی نے لکھا ہے، خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر کعبہ کو حضرت ابن زبیر کے بنائے ہوئے کے مطابق بنا دوں۔ امام مالک نے فرمایا، آپ ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ کعبہ بادشاہوں کا ایک کھلونا بن جائے، جو آئے اپنی طبیعت کے مطابق توڑ پھوڑ کرتا رہے، چنانچہ خلیفہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ یہی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ کعبہ کو بار بار چھیڑنا ٹھیک نہیں۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو 2 چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی پھر خراب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ سیاہ فام ایک پتھر الگ الگ کر دے گا، اس کا غلاف لے جائے گا، اور اس کا خزانہ بھی وہ ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا اور گنجا ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا وہ کدال بجا رہا ہے اور برابر ٹکڑے کر رہا ہے۔ غالباً یہ ناشدنی واقعہ جس کے دیکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، یاجوج ماجوج کے نکل چکنے کے بعد ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج و عمرہ کرو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا لے، یعنی مخلص بنا لے، مطیع بنا لے، موجود ہر شر سے بچا، ریاکاری سے محفوظ رکھ، خشوع و خضوع عطا فرما۔ حضرت سلام بن ابی مطیع فرماتے ہیں، مسلمان تو تھے ہی لیکن اسلام کی ثابت قدمی طلب کرتے تھے، جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا، قد فعلت میں نے تمہاری یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں جو قبول ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل بھی آپ علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور عرب بھی۔
قرآن میں ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت حق و عدل پر تھی، لیکن روانی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لیے یہ دعا گو عام طور پر دوسروں پر بھی مشتمل ہو، اس لیے کہ اس کے بعد دوسری دعا میں ہے کہ ان میں ایک رسول بھیج، اور اس رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ یہ دعا بھی پوری ہوئی، جیسے فرمایا هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم، لیکن اس سے آپ کی رسالت خاص نہیں ہوتی بلکہ آپ کی رسالت عام ہے، عرب و عجم سب کے لیے، جیسے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ دونوں نبیوں کی یہ دعا جیسی ہے ایسی ہی ہر متقی کی دعا ہونی چاہیے، جیسے قرآنی تعلیم ہے کہ مسلمان یہ دعا کریں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ انسان یہ چاہے کہ میری اولاد میرے بعد بھی اللہ کی عابد رہے، اور جگہ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 کام جاری رہتے ہیں، صدقہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو دعا کرتی رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مناسک دکھا، یعنی احکام حج و ذبح وغیرہ سکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر کعبہ کی عمارت پوری ہو جانے کے بعد صفا پر آتے ہیں، پھر مروہ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ شعائر اللہ ہیں، پھر منا کی طرف لے چلے۔ عقبہ پر شیطان درخت کے پاس کھڑا ہوا ملا تو فرمایا تکبیر پڑھ کر اسے کنکر مارو۔ ابلیس یہاں سے بھاگ کر جمرہ وسطیٰ کے پاس جا کھڑا ہوا، یہاں بھی اسے کنکریاں ماری تو یہ خبیث نا امید ہو کر چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ حج کے احکام میں کچھ دخل دے، لیکن موقع نہ ملا اور مایوس ہو گیا۔ یہاں سے آپ کو مشعر الحرام میں لائے، پھر عرفات میں پہنچایا، پھر 3 مرتبہ پوچھا کہو سمجھ لیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ دوسری روایت میں 3 جگہ شیطان کو کنکریاں مروی ہیں اور ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے 128 آیت نمبر کی جو ہے وہ تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی خطا، بھول، چوک، غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔